ایک دور گزرا ہے پی ٹی وی ڈراموں کا جب کہا جاتا تھا کہ جیسے ڈرامے لکھے جا رہے ہیں اور اس کی ایک مثال بنتی ہوتی تھی دوسرے ملکوں کے اندر کہ یار ڈرامہ لکھنا ہے تو ایسا لکھا جائے. تو آپ نے اس دور میں لاتعداد شاہکار تخلیق کیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا ڈرامہ اور اس وقت کا ڈرامہ ان دونوں میں کیا تقابلی جو ہے وہ ڈفرینس ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی وی جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ تھا جنہوں نے اردو ڈرامے نہ صرف بہت عمدہ ڈرامے یعنی بنائے بلکہ رہنمائی بھی فراہم کی کہ ڈرامہ ایسا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. اور اس کے پیچھے ظاہر ہے کہ اس زمانے کے یاور حیات تھے, اس میں راشد ڈار تھے, اور اس میں بڑے بڑے ڈائریکٹر جو ہے نا پی ٹی وی نے وہ پیدا کیے تھے. اصل میں پی ٹی وی اکیڈمی کا بنیادی کام ہی یہی تھا کہ انہوں نے اپنے ڈائریکٹر پیدا کیے, اپنے رائٹر پیدا کیے. اور اس زمانے میں ایک روایت یہ بھی تھی کہ جو ہمارے یعنی قبیلے کے لوگ لکھتے بھی تھے اور ایکٹنگ بھی کرتے تھے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے مجھے کہہ رہے تھے نا آپ نے کسی ڈرامے میں ایکٹنگ بھی کی, تو مجھے اکثر جب میں کوئی سیریل لکھتا تھا تو مجھے میرے پروڈیوسر کہتے تھے ایک رول آپ بھی کریں. ٹھیک ہے. اچھا, میں بڑا حیران ہوتا تھا, کہتے ہیں آپ بڑے فوٹو جینک ہیں, بڑا اچھا لگے گا, یہ ہے وہ ہے. تو میں نے کہا نہیں, یہ میرا شوق نہیں ہے. میں نے پہلے دن طے کیا تھا کہ میں آف دا کیمرہ, ٹھیک ہے, کیمرے کے پیچھے کام کرنا. اچھا, لیکن روایت جو تھی نا وہ یہ تھی کہ جتنے یعنی جب ٹی وی آیا جتنے لوگوں نے لکھا تو وہ اپنا رول رکھتے تھے. جیسے انور سجاد کے ڈراموں میں میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب خود بھی رول کرتے تھے. یہ مستنصر حسین تارڑ صاحب لکھتے بھی تھے, رول بھی کرتے تھے. وہ شعیب ہاشمی صاحب فیض صاحب کے داماد لکھتے تھے, رول بھی کرتے تھے. لیکن میں نے یہ کام نہیں کیا. اور پی ٹی وی کا ڈرامہ جو ہے نا وہ بہت بہت بڑی یعنی انہوں نے مثال قائم کی تھی. لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہمارا ڈرامہ چلتا تھا. ہمارے کچھ عزیز رہتے ہیں ہندوستان میں, وہ بتاتے تھے کہ جب پاکستان کا ڈرامہ شروع ہوتا تھا تو ہندوستان کے بازار گلیاں ویران ہو جاتے تھے, لوگ بیٹھ جاتے تھے. بالکل ایسا. اور پھر دیکھیے کیسا قدرت بھی کیسا انتقام لیتی ہے. اب یہ ہوا کہ اسٹار پلس کے ڈرامے آئے اور اب ہمارے جو پاکستان میں ڈرامہ بن رہا ہے وہ اسٹار پلس کو کاپی کر رہے ہیں. اب ڈرامہ ہوتا ہی نہیں. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک بڑے چینل سے کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے سیریل لکھیں. میں نے ایک آئیڈیا بھجوایا. انہوں نے کہا یہ آئیڈیا جو ہے نا یہ نہیں ہم نے کرنا, آپ کوئی اور آئیڈیا بھجوائے. میں نے ایک اور آئیڈیا بھجوایا, ایک 1 لائن ہی بھجواتے ہیں نا, تو وہ میں نے بھجوایا. انہوں نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا. جب 2 ہوئے تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے. کہنے لگے لگتا ہے کہ آپ کے سامنے پی ٹی وی ہے. تو میں نے کہا پی ٹی وی کے علاوہ کوئی معیار ہے تو دکھائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک سبجیکٹ ہے جس پہ کہانی ہم نے لکھنی ہے. ہمارے پاس یہ نہیں کہ کہانی ہے اور ہم کہانی بیان کرنی ہے, ہمارے پاس سبجیکٹ ہے, اس پہ کہانی ہم نے ڈیزائن کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا ہمارے ڈرامے دیکھیں, اچھا 2-3 دن ہمارا ڈرامہ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہمیں کوئی آئیڈیا دیں. میں نے دیکھ لیے 2 دن ایسے ہی بیٹھے, دھیان دیا اور دیکھ لیا. پھر میرا اس سے جو اسکرپٹ سیکشن کی انچارج تھی نا خاتون, اب تو فوت ہو گئی تھوڑے دن پہلے, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہاں آپ نے کیا دیکھا. میں نے کہا 2 چیزیں دیکھی ہیں اور سارا ہفتہ آپ کے جو ڈرامے چلے ان میں 2 چیزیں تھیں. کہتی کیا. میں نے کہا ایک تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو مرد صبح 8 بجے گھر سے نکلتے ہیں نا دفتر جانے کے لیے, یہ دفتر نہیں جاتے, یہ رومانس لڑاتے ہیں. تو یعنی یہ گھر نہیں گئے, بالکل یہ کہیں رومانس لڑانے گئے. کہتی اور میں نے کہا اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک بہن ہے, وہ کسی یعنی بیمار ہے یا اس کے ہاں زچگی ہونے والی کچھ بھی, اس کی چھوٹی بہن آئی ہوئی ہے اپنی بہن کی ہیلپ کے لیے. تو وہ بہن جو ہے نا وہ چند ہی دنوں میں اپنی بہن کا جو گھر ہے نا اور اس کا میاں اس پہ قبضہ کر لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ 2 موضوعات ہیں, تیسرا نہیں ہے, اور ہر ڈرامہ اسی کے گرد گھومتا ہے. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ یہ پہلا ڈرامہ پہلا موضوع کہ میاں دفتر نہیں گئے, عشق لڑانے جا رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ بہن جو ہے یہ آپ کی ہیلپ کے لیے نہیں آئی, آپ کے گھر پہ قبضہ کرنے آئے گی. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں,
آپ تو سماجی زندگی آئلی زندگی کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹتی ہیں آپ لوگوں نے. ٹھیک, آپ کوئی بہن دو بہنیں ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, اور بیوی جس کے لیے وہ میاں باہر نکلا ہے اور اس نے سارا دن کہیں ذلت اٹھانی ہے, کہیں جھوٹ بولنا ہے, کہیں توہین اس کی ذلت یعنی میں تضحیق ہونی ہے, اور بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرتا پھر رہا ہے. آپ نے اس کی ساری جو باہر کی محنت ہے اس کے بارے میں آپ نے کیا رائے قائم کر دی ہے کہ اب بیویاں بیچاری گھر سکون سے نہیں بیٹھتی, وہ دیکھتی جاسوس بنا دیا بیویوں کو. تو خیر وہ بڑا ہنسی, کہنے لگی آپ اسی طرح کا نا ایک لکھ دیں, پھر بھی لکھ دیں. میں نے کہا دیکھیے ہمارا پرابلم پیسے نہیں ہے, ہمارا پرابلم ہے ایشوز, موضوع کہ ہم کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. کہتی نہیں, بس وہ جس طرح لکھا جا رہا ہے. میں نے کہا اس کے لیے ہم ڈرامہ نہیں لکھتے. تو میں نے ریفیوز کر دیا. تو سر یہ اس کی وجہ کمرشلزم بھی ہے, ہم کہہ سکتے ہیں. کمرشلزم سے زیادہ ایک بھیڑ چال ہے. آپ دیکھیں پی ٹی وی جب تھا نا تو ورک شاپس ہوتی تھی, تمام اسٹیشنز کے رائٹر ایک جگہ اکٹھے ہوتے تھے, پھر طے کیا جاتا تھا کہ عورت کو کس طرح پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک پوری ورک شاپ اس پہ ہوئی کہ عورت کا جو کردار ہے اس کی پیشکش کس طرح کرنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور پی ٹی وی کے لیے ایتھکس تھیں, آپ نے خواتین کو کیسے دکھانا ہے, کیا نہیں دکھانا. ٹھیک ہے نا, یہ ساری. اب تو آپ کیمرہ رکھ دیتے ہیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ایک اخلاقیات ہوتی ہے. انسانی جسم جو ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے, آپ نے کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا, یہ ساری باتیں. بہرحال یہ سب طے کیا جاتا تھا ورک شاپس کے ذریعے. اب یہ ہے کہ رائٹر جو ہے وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے, تو جس طرح کا وہ کہتے ہیں ویسا یعنی طلب کو رسد بھیج دیتے ہیں وہ. لیکن بیسیکلی وہ ڈرامہ نگار ہیں, ہم ہیں ادیب. جی بالکل ٹھیک. ہمارا پرابلم وہ نہیں ہے, ہمارا پرابلم تو ہے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا. اور اسی موضوع سے جو تو ہماری انفرادیت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور کیا دینا چاہتے ہیں معاشرے کو.